أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری امیر شکیل صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کی اس خوبصورت سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. کبھی کبھی الفاظ ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں ناظرین، سمجھ نہیں آتا کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں. اب ایک ایسی ہستی کے بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین کہ میرے الفاظ یقین مانی میرا ساتھ نہیں دے رہے.
مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں. کہ ماں ہے تو جنت ہے، ورنہ زندگی صرف حسرت ہے. ماں اس ابر رحمت کی طرح ہوتی ہے ناظرین، جو بلا تخصیص اپنی ساری اولادوں پر شفقت کا می برساتی ہے. ماں اس شجر سایہ دار کی طرح ہوتی ہے جو خود تو سورج کی تپش میں جلتی رہتی ہے، مگر اپنے سائے میں اپنے آنگن میں بیٹھی اولادوں کو ہمیشہ سایہ دیتی رہتی ہے. ماں کی محبت شبنم کے ان حسین قطروں کی طرح ہے ناظرین، جو انتہائی شفاف ہوا کرتے ہیں. ماں شدید حبس کے عالم میں ہو، شدید حبس کے عالم میں ہو ناظرین، شدید حبس کے عالم میں بھی تازہ ہوا کے ان جھونکوں کی طرح ہوتی ہے جو راحت و فرحت کا باعث بنا کرتی ہے. ماں ناظرین وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان اپنے آپ کو جنت کے کسی باغ میں تصور کرتا ہے. ذرا اس لمحے کو ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے. جب آپ اس دنیا میں آئے ہوں گے اور پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوگا اور آپ کی ماں نے آپ کے سینے میں دودھ منتقل کیا ہوگا، آپ کو پہلی مرتبہ بوسہ دیا ہوگا، آپ کو پہلی مرتبہ پیار کیا ہوگا، آپ کو پہلی مرتبہ اپنی باہوں میں لے کے چمٹایا ہوگا. ناظرین ذرا اس لمحے کو محسوس کیجئے کہ جس وقت پہلی مرتبہ آپ کی ماں کی نگاہ آپ کے چہرے کے اوپر گئی ہوگی اور وہ ایک عجیب مسرت میں، ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو دیکھتی ہوگی. اس وقت اس کی خوشی کے آنسو بہتے ہوں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے میری گود میں نعمت عطا کر دی ہے. وہ لمحہ ناظرین ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اس دلیے سے لے کر اس نوالے تک اس کی لذت کو محسوس کیجئے ناظرین، جو پہلی مرتبہ آپ کی ماں نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ کو کھلایا ہوگا. اس مسرت کا ناظرین کوئی جا کر آپ کی ماں سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے اپنی توتلی زبان سے اپنی ماں کو ماں کہہ کے پکارا ہوگا. کیا حسین ہوں گے ناظرین وہ لمحے کہ جب آپ کی ماں نے آپ کے قدم کو اپنے قدموں پر رکھا ہوگا اور اپنے قدموں میں رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو چلنا سکھایا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کو چلنا سکھایا ہوگا. اور کہیں آپ خدا نخواستہ اگر گرنے کی کیفیت میں ہوتے ہوں تو ماں آپ کو آگے بڑھ کے تھام لیا کرتی ہوگی. ناظرین کرام وہ کیا منظر ہوگا کہ جب آپ کی ماں نے آپ کو گیلے سے بچا کر سوکھے میں سلایا ہوگا اور خود جا کر گیلے میں سو گئی ہوگی. زندگی میں کئی ایسے موقع بھی آئے ہوں گے ناظرین جب آپ کی ماں نے آپ کے لیے اپنے منہ کا نوالا بچا کر آپ کو کھلا دیا ہوگا، خود روکھی سوکھی کھا کر بیچاری بھوکی سو گئی ہوگی، اور جب آپ آئے ہوں گے پلٹ کر تو نیند سے اٹھ کر دوبارہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہوگی، تازہ کھانا بناتی ہوگی. کاش ناظرین انسان کو نظر آتا، اور وہ نظر آتا ہوتی کہ وہ ماضی میں جھانک کر دیکھ پاتا، کسی لمحے دیکھ پاتا کہ کس طرح میری ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے. کاش انسان کو ناظرین ماں کے لرزتے ہوئے وہ جو ہاتھ ہیں ناظرین جن کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے وہ دیکھ پاتا، یا چہرے کی ان جھریوں کے پیچھے غم کے ان افسانوں کو سمجھ پاتا کہ میری ماں نے کتنی تکالیف کو برداشت کر کے مجھے پال پوس کے جوان کیا ہے. اس طرح میری ماں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی تھی، اور جب تک میں گھر نہ لوٹتا تھا ٹکٹکی باندھ کر وہ دروازے کو دیکھتی رہتی تھی کہ میرا لال کب آئے اور کب مجھے چین ملے. کہ میرے چند آنسو ناظرین دیکھ کر، میرا چہرہ پریشان دیکھ کر کیسے میری ماں بلکتی تھی، میری ساری خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا کرتی تھی. ناظرین ماں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جس کو ہم پہچان سکتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ اعزاز ہے جو صرف ماں کے حصے میں آیا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے، کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا فرش سے اٹھتی ہے اور عرش پر قبولیت کے منازل طے کرتی ہے. ماں وہ ہستی ہے کہ اولاد اگر اس کے تلووں سے لگی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے تو جنت میں ٹھکانہ پائے. ناظرین کرام بس آخری 4 منٹ سے عرض کر رہا ہوں کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر. گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی. ایک ماں ہی ہے، ایک ماں ہی ہے، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. آج جن کی مائیں زندہ ہیں لپٹ جائیے ان کے قدموں سے، اور خدا نخواستہ اگر چلی گئی ہیں اس دنیا سے تو ان کی قبر پر جا کر ان کی قبر کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیے. آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، مجھے نہیں پتہ ناظرین آج یہ پروگرام ہم سے کیا کچھ بلوائے گا اور ہمیں کہاں لے کے جائے گا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی ماں کی الگ کیفیت ہے، ہر ایک کی ماں کے الگ جذبات ہیں، لیکن ماں تو سبھی کی ظاہر سانجھی ہوا کرتی ہے. آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں. میری بیان جانب پہلی شخصیت ممتاز عارف دین، میرے دل کے بہت قریب ہے، مفتی محمد فاروق القادری صاحب.
دوسری شخصیت ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. میرے دائیں جانب مسکراہٹوں کے سوداگر، مسکراہٹوں کے تاجر، پاکستان کا افتخار جناب افتخار ٹھاکر صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. اور آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں جانب بھی ممتاز شناخہ ہمارے بہت پیارے دوست جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، اور آخر میں کچن کے پورشن میں یعنی کچن کے محاذ پہ محترمہ سما شاہ صاحبہ موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں پہلے کچن سے. بس میں کچھ عجیب اس وقت سرور کی کیفیت میں ہوں، میں زیادہ سوال آپ سے نہیں کر پاؤں گا. آپ بتائیے کہ کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ آج ہم چکن مٹھی کباب بنا رہے ہیں، ساتھ میں چکن پلاؤ اور کھویا کھجور اسے ڈرنک میں بنا رہے ہیں. اچھا، گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. تو جو چکن مٹھی کباب ہے اس میں ہم جو ہے قیمہ، پیاز اور سارے انگریڈینٹ اس میں ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کریں گے، پھر اس کے ہم مٹھی کباب بنائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم لوگ چکن پلاؤ مسالہ، جو پہلے ہم مسالہ تیار کریں گے، پھر اس کے اندر چکن کو فرائی کریں گے، پھر اس کا چاول ایڈ کر کے وہ، اور پھر کھویا کھجور میں ہم کیلے، کھجور اور یہ سب ایڈ کر کے اس کو ایک پراپر سے ایک اچھی سی ڈرنک بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو انگریڈینٹس وغیرہ کیا استعمال کر رہی ہیں؟ جو چکن مٹھی کباب ہے اس میں آدھا کلو ہم لوگ قیمہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں پیاز جو ہے وہ 3 سے 4 عدد یوز کر رہے ہیں. ساتھ میں ہری مرچیں 8 سے 9 ہم ہری مرچیں یوز کر رہے ہیں. پھر خشک مسالہ جاتے ہیں جس میں زیرہ، نمک 2 چمچ آپ ڈالیں، لال مرچ 1 چمچ آپ ایڈ کر لیں کیونکہ آپ اس میں ہری مرچ کا بھی استعمال کر رہے ہیں. ساتھ میں ابلے ہوئے آلو جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہوں گے تاکہ اس ٹکیاں جو ہیں وہ صحیح بن سکے، صحیح شیپ میں آ سکیں، اور اس کے بعد اس کی اسمبلنگ کریں گے. اوکے، ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی افتخار بھائی، مجھے وقفے پہ جانا تھا لیکن میں آپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر جا نہیں سکتا، رک گیا میں آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ جو جتنا وقار ہے کہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. آپ کے اندر تو میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں. آپ کے اندر تو نبی کا غلام موجود ہے، نبی کا عاشق موجود ہے. آپ کی تو آنکھیں اس وقت آنکھوں کے سرخ ڈورے بتلا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کی تری بتلا رہی ہے کہ آپ تو گنبد خضرا کے مکین کی یادوں میں گم رہتے ہیں. نہیں، ان کے سوا ہے کچھ نہیں. ان کے سوا اندھیرا ہے بالکل. جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سر. جن کے پاس وہ ہیں ان کے پاس سب کچھ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. 2 سال ہو گئے سر، حاضری نہیں وہاں ہوئی. آئے ہائے. بڑی شدید تکلیف ہے سر. وہ نیند گم ہو گئی، وہ سکون گم ہو گیا. آپ نے تو یار اس وقت رلا دیا، آپ یقین مانیں. سر آج کا موضوع جو ہے ماں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے تو رلا دیا اس وقت. میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان. آئے ہائے. یہ 2 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں اس میں لوگ حج پہ نہیں جا سکے، آئے ہائے. لیکن اس کے باوجود کروڑوں لوگوں نے حج کیا اللہ، اپنی ماں کو دیکھ کے. آئے ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. جن کی ماں اس دنیا میں جن کی ہے مائیں زندہ ہیں، انہوں نے حج کیا سر. اللہ. انہوں نے اپنے ماں باپ کو جنہوں نے بھی خوبصورت آنکھوں سے، پیار سے، محبت سے دیکھا، انہوں نے حج کیا سر. آئے باقی ساری دنیا کے لوگ حج سے محروم رہے ان 2 سالوں میں. ہائے ہائے. لیکن جن کی مائیں اس دنیا میں ہیں انہوں نے حج کیا، اور وہ بڑے بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا. عورت کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے سر، ماں کے پیر تلے جنت ہے. ماں بننا پڑتا ہے اس کے لیے. پیروں کے نیچے جنت آ جانا سر. جنت عبادت گزاروں کے لیے جنت ہے. ہزاروں راتیں، دن، پوری زندگیاں جنہوں نے قربان کر دیں حضور کی غلامی میں، ان کے لیے ہے جنت. اللہ. لیکن ماں کے پیروں کے نیچے ہے. اور جو گواہ بیٹھے، اللہ، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ بیچارے کتنے تڑپتے ہوں گے، اور جن کی ہیں اور بد نصیب جو اپنی ماں کو خوش نہیں رکھتے کتنے بدبخت. ناظرین ہمارے ساتھ آپ رہیں.
میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں پتا آج کا پروگرام کیا ہوگا، لیکن یہ جو آپ کے سرانے کہیں آپ کی بڑھیا بیٹھی ہے نا، جو آپ کی ماں ہے، اس کو خوش رکھے، وہی ہے سب کچھ، باقی کچھ بھی نہیں ہے، لوٹ کے آتے۔ آمدید خواتین و حضرات، اور تھوڑی دیر قبل ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی معروف گلوکارہ محترمہ حمیرہ ارشد صاحبہ نے۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو ایسا موضوع ہے ماں کا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آغاز کہاں سے کیا جائے۔ میرا خیال ہے قرآن جو کہتا ہے ماں کے بارے میں وہیں سے آغاز کی۔ جنید بھائی، لفظ ماں یہ اتنا میٹھا لفظ ہے، جیسے ہی زبان پر آتا ہے تو منہ میں شہد گھل جاتا ہے، اللہ، اور دل میں سکون کی فیل ہوتی ہے۔ اللہ، ماں بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ، ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ ماں کی چاندنی سے اولاد کا وجود حسین و جمیل پرورش پاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ رب العزت نے جو ماں کا تقدس بیان کیا ہے، اس خدائے بزرگ و برتر سے بڑھ کر کسی کی بات اہم نہیں، بے شک نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کا صرف اگر میں ترجمہ ہی کروں تو آیت کے اسلوب سے ماں کے تقدس اور اس کے مرتبہ و مقام اور اس کے وجود کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ وہ بغیر حکم کہے بھی کوئی بات فرمائے بڑھیا، لیکن وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ انڈورس کر کے حکم ہے، حکم ہے۔ حکم ہے کس چیز کا؟ پہلی بات یہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اپنی بات کر کے متصل ہی دوسری بات یہ کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ لفظ احسان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں پر یوز ہوا ہے، عمدہ ترین طرز معاشرت کو، واہ، جس سے بہتر انداز میں کوئی سلوک نہ ہو، سب سے اعلیٰ سلوک کو احسان کہتے ہیں۔ واہ۔ فقہائے کرام نے اس کے ضمن میں یہ کہا ہے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ پیش آتا ہے نا، اللہ، ایسے ہی احسان کا مطلب ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ، اللہ۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ، ماں باپ جب تک جوان ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے کفیل خود ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور انہیں اپنی ضرورت کے لیے سہارے کی ضرورت پیش آئے، اب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں تو خبردار، اگر ان کی طبیعت میں چڑچڑا پانا آ گیا ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ خدمت کا بار بار فرما رہے ہیں، تمہاری طبیعت پر گراں گزر رہا ہے، اس کے باوجود بھی خبردار اف تک نہ کہنا، اپنے بازوؤں کو جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی ہی تکریم، تعظیم اور احترام کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا ترجمہ سن لیجیے گا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ انتہائی تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے برعکس کوئی کام نہیں کرنا۔ اور
ہمارے حضور دستے دعا ہمیشہ دراز کر کے یہ کہتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے بچپن میں، میری کمزوری میں، میری ناتوانی کے دنوں میں، جب میں کچھ بھی نہ تھا، میں سہارے کا، مدد کا، پرورش کا محتاج تھا، انہوں نے اپنی شفقتوں کے سائے میں مجھے پروان چڑھایا، اے اللہ جیسے انہوں نے مجبن میں مجھ پر مہربانیاں کی ہیں، تو اپنی عنایات کا باب رحمت ان کے لیے ہمیشہ کشادہ رکھنا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے خلاصہ بتایا ہے کہ اولاد ماں باپ کے حضور دلجوئی، خدمت گزاری اس انداز سے اس سرکل میں رہ کے کرے گی۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کی روشنی میں تو ظاہر بات ہوئی، حدیث مبارکہ جا بجا ماں کی عظمت کے حوالے سے بھری پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی انتہائی عمدہ عنوان ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ٹائم بھی اب شارٹ ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، لیکن جہاد کا موقع نہیں پاتا، قدرت نہیں پاتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میری ماں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں ہے جا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کر، میں اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہوں فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تجھے حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ وہ جو بات ابتدا میں کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر حاجی کے حج کی قبولیت کی سند نہیں دی جا سکتی، عمرے کی قبولیت کی سند نہیں دی جا سکتی۔ ماں کے چہرے کو محبت سے جو دیکھ لیتا ہے یہ وہ حج ہے جس کی قبولیت کی سند مدینے کے تاجدار نے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ افتخار بھائی نے ایک بات کی تھی اور ہم سارے جذباتی ہوئے، اور شہباز بھائی کو میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کے پاؤں کو چوستے ہوئے، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر بھی اپنی ماں کی شفقتیں ہیں۔ تو میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں اگر محبت کا رشتہ بندے کا قائم ہو، اولاد میں حیا ہو، تو یہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما، جو آدمی اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے یا ان میں سے کسی ایک کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کان لہ قادل حجۃ مبرورہ، اسے ماں باپ کی قبر کی زیارت سے بھی حج کا ثواب ملے گا۔ جنید بھائی اگر ماں باپ موجود ہیں قبر کی زیارت سے بھی حج کا ثواب ملے گا۔ اگر ماں باپ موجود ہیں تو وہ خدمت کر کے یہاں زیارت کرے، اگر نہیں ہے تو قبر پہ چلا جائے گا، حج کا ثواب ملے گا۔ میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، قبر کی زیارت اگر اللہ رسول کو پسند نہ ہوتی تو اس پہ اتنا ثواب کیوں رکھا جاتا؟ اور یہاں یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر میرے ماں باپ کی قبر کی زیارت کا حج کا ثواب ہے تو خدا ہی جانتا ہے گنبد خضرا بھی زیارت کا ثواب۔ ایک حدیث پاک اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اب دیکھیے حضور فرماتے صدقے دل سے توبہ کر، لیکن میرے آقا اپنی امت کو کیا درس دے رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تیری خالہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خالہ ہے۔ فرمایا جا اپنی خالہ سے حسن سلوک کر۔ تو جب خالہ کا معاملہ یہ ہو، اور دیکھیے ہمیں آج کل کے معاشرے میں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ امی فوت ہو گئی، امی کے رشتہ دار بھی گئے، ابا جی فوت ہو گئے، رشتہ دار بھی گئے۔ یہ وہ اولاد کرتی ہے جو جس اولاد میں حیا نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو نبی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 4 حق پھر بھی رہتے ہیں۔ پہلا حق ان کا جنازہ، دوسرا حق ان کے لیے دعائے مغفرت، تیسرا حق انہوں نے کوئی نصیحت وغیرہ کی ہو، وصیت کی ہو یا عہد کیا ہوا ہو تو اس کو پورا کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے ان دونوں کے رشتہ داروں کی عزت کرنا۔ حیا والی اولاد وہ ہے جو باپ کے جانے کے ساتھ باپ کے رشتوں کا بھی ادب کرے اور ماں کے جانے کے بعد ماں کے رشتوں کا بھی ادب کرے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر سفر کر کے تو دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہوتے ہیں، میں وہاں دعا کرانے جا رہا ہوں، میں وہاں دعا کرانے جا رہا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انسان ماں کو خوش رکھے، دعا کی ضرورت نہیں، اس کی خوشی اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، ایک نبی امت کے لیے دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا، اور دوسرا ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا۔ اور پھر میں آخری جملہ یہ کہوں گا، ابھی افتخار بھائی نے بھی کہا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو کہ اگر تیری ماں زندہ ہے تو جا اپنی ماں کو لازم پکڑ،
اس کے قدموں کے پاس تیری جنت ہے. اچھا جنت تو ہے 7 آسمانوں کے اوپر, اور میرے پاک نبی نے کہا ماں کے پاس ہے. اس میں ایک نقطہ یہ ہے, تجھے جنت بھی ملے گی اور بلندیاں بھی ملیں گی, تو ماں کے قدموں میں رہنے میں ملیں گی. وہ جو 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے اسے اتار کے حضور نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. اس لیے آج ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو, ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن نے کہا ہے جس خدا نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ سخت کلمہ نہیں کہہ سکتے, تو بے ادبوں کا اشر کیا ہوگا. جن سے خدا رسول ناراض ہوتے ہیں, جن کی دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے, وہ ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, اور جنہیں اللہ عزتوں کی دولت عطا کرتا ہے وہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر. افتخار بھائی, ابتدا اس شو کی جیسے ہوئی تھی, ظاہر بیچ میں بریکنگ نیوز بھی آ گئی. ماں سے تعلق آپ کا بڑا گہرا ہے, مجھے پتہ ہے, بتائیے ماں, اس لفظ ماں کو کیسے اپنے اندر سمو لیا آپ؟ سر خالق کائنات نے خلق کی ہے یہ پوری کائنات, رشتے بھی تو اسی نے بنائے ہیں نا. بالکل ہے. پھر اپنے لیے کیوں کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے, اور بھی کوئی رشتہ ہو اور سکتا صرف ماں ہی کے رشتے کو سامنے رکھ کے کیوں کہا؟ دنیا میں جو پہلی عورت آئی حوا کہہ سکتے ہیں, نہیں, اماں حوا. اماں حوا علیہ السلام, بالکل ٹھیک. پہلے لفظ اماں ہی آئے گا. اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 2 بڑے عہدے ہیں, صحابیۃ الرسول بھی ہیں, زوجۃ الرسول بھی ہیں, لیکن بڑا رتبہ کون سا ہے؟ امہات المسلمین, امہات المومنین. سبحان اللہ, سبحان, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. ام المومنین. جی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بغیر اماں کا لیں روح کو سکون ہی نہیں ملتا. اماں کا لفظ ساتھ لگے گا تو مزہ آئے گا. میں نے بڑے بزرگوں سے سنا, 42 ملک میں خود بھی گھوما ہوں, لیکن تسکین کہاں ہے؟ حدود مدینہ کے اندر. اللہ اللہ اللہ. اور ہر بندے نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں حدود مدینہ کے اندر داخل ہوا تو مجھے لگا جیسے میں ماں کی گود میں چلا گیا. اللہ اللہ. رشتے اور بھی ہیں دنیا میں, پوری دنیا کی ٹرانسپورٹ آپ دیکھ لیں, وہاں لکھا ہوگا ماں کی دعا جنت کی. صحیح بات ہے. ماں کا ایسا رشتہ ماں بنایا ہے نا سر. انسان کا وجود چونکہ 2 ہی چیزوں سے ہے, ایک تو جسم ہے, ایک روح ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی تسکین کے لیے مٹی کی کوئی چیز ہی چاہیے. جتنا خوراک پیدا ہوگی مٹی سے وہ ہم کھائیں گے, اس کو سکون ہو جائے گا. لیکن روح چونکہ آسمان سے آئی ہے, اس کے لیے کوئی آسمانی چیز چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قرآن اللہ نے اتارا ہے آسمان سے, پھر اس قرآن میں اللہ جو تعریفیں ماں کی کرتا ہے. کیسا تعلق ہے آپ کا آپ کی ماں سے؟ میری ماں کا انتقال ہوا جی تقریباً 22-23 سال پہلے. اللہ. اور مسجد میں انتقال ہوا. اللہ. میری جو ایک بہن ہے جی وہ عالمہ ہے. اللہ. اور میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے کچھ سامان لینے بازار گئی تھیں, تو واپسی پہ ان کو کوئی تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی. وہ مرکزی جامع مسجد میاں چنو کے اندر چلی گئیں, اور میری سسٹر جو تھی وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی. تو میری والدہ ان کے پاس گئیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا سورہ یاسین پڑھ دو, اللہ, اس سے ذرا مجھے تسکین ہوتی ہے. تو میری محترمہ میری بہنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو پہلا رکوع جب ختم ہوا تو میری والدہ کی جو وہ پھونک تھی, آخری جو سانس تھا, وہ اس کے چہرے پہ جا کے لگا اور وہ انتقال کر گئی. اللہ. ماں بچے کو جو پالتی ہے نا جی, ماں دیکھیے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ عورت کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے, ماں کے ہے, اس کو ماں بننا پڑے گا پہلے. سر جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلے وہ چیز کیا سیکھے گا؟ چبانا. جبکہ 9 مہینے پہلے بھی وہ زندہ ہی تھا. چبانا سیکھتا ہے وہ سب سے پہلے, کیونکہ اس کے پہلے 9 مہینے اس کو ضرورت نہیں پیش آئی, اس کی ماں تھی نا چبانے کے لیے, اس کے لیے. اللہ. اب وہ جب دنیا میں آ گیا تو وہ سب سے پہلے چبانا سیکھے گا. سارے رشتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا فرق خالہ ماں کی وجہ سے خالہ ہے, نانی ماں کی وجہ سے نانی ہے نا جی, پھپھی باپ کی بہن ہے تو پھپھی ہے, لیکن ماں اس کے درمیان میں نہیں کوئی بات ہو سکتی. آپ اس کے جسم کا حصہ ہیں آپ.
آہا یعنی اس کائنات میں جو پہلا رشتہ اور میرا خیال آخری رشتہ یا فائنل رشتہ تو ماں ہی ہے سر. اللہ. آپ کہیں سے بھی تھکے آ رہے ہیں, سارا دن محنت کریں, چلنا مشکل ہو جائے, گھر کے اندر داخل ہوں, ماں سامنے کھڑی ہو تو آپ وہیں سے پلٹ کے دوبارہ مزدوری پہ جا سکتے ہیں. ساری تھکن دیکھتے ہی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد پھر مالک کائنات نے بیٹی کو دی جی وہ تسکین آہا کہ بیٹی آپ کی بچی ہے تو سینے پہ آ جائے, آہا. یا آپ کی بیٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو آپ وہیں سے دوبارہ جا سکتے ہیں کام. آپ کی بات سن کے میرا دل چاہتا ہے میں چند مصرے سنا دوں, پھر انشاءاللہ حمیرہ صاحبہ کو بھی سنتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے. شہباز بھائی, اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے, کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے. اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے, کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں, کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں, یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا, اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, افتخار بھائی, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں, تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. کم سے کم بچوں کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا, چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. عمر بھر خالی یوں ہی مکان رہنے دیا, تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی, میرا صاحبہ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی, صرف ایک کاغذ لکھا لفظ ماں رہے. حمیرہ صاحبہ یہ سوال تو ظاہر ہے میرا خیال ہے ہر جس کی بھی اٹیچمنٹ اپنی ماں کے ساتھ ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا جواب دینا. ماں جی, ماں بتائیے ماں کے بارے میں. ماں میں خود بھی ماں ہوں, اور میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ویسے بھی عالمہ ہیں, مجالس پڑھتی ہیں, میلاد پڑھتی ہیں. میرے والد صاحب بھی عالم تھے, وہ لکھتے تھے اہل بیت کی شان میں نوحے قصیدے, اور ساتھ مجالس بھی پڑھتے تھے, ساتھ میلاد بھی پڑھتے تھے. تو مائیں تو دنیا میں بہت ساری ہیں, مگر کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کردار جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے, یا ان کی مائیں ان کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں. تو ہماری جو والدہ صاحبہ ہیں وہ جتنا بھی ان کو ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے ہمیں بچپن سے سکھایا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود بھی پڑھتی ہیں, ہمیں بھی, میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی سوزخانی کرتی تھی, نعتیں ہی پڑھتی تھی, میلاد ہی پڑھتی تھی. وہیں سے ہی میرے گانے کا بھی آغاز ہو گیا. ہمارے افتخار بھائی بھی میرے جو ہیں وہ مائیں جایا ہی ہیں, میری والدہ کو انہوں نے اپنی والدہ بنایا ہوا ہے. مجھے دونوں کی خدمت کا موقع ملا, ابو جی کی خدمت کا موقع بھی مجھے ملا. واہ جی, واہ واہ واہ. تو میری والدہ بہت ماشاءاللہ سے ایک عظیم ہے. ماں تو وہ ہیں, اس کی عظمت سے تو میں کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی, لیکن وہ محمد و آل محمد کی صفت و ثنا بھی کرتی ہیں. تو وہ ماں کی جو ایک عظمت ہے اس میں جب وہ صفت و ثنا بھی شامل ہو گئی تو ان کا جو مرتبہ ہے وہ میری نظر میں جو ہے وہ ایک مرشد کا ہے. واہ, اور ہونا بھی یہ چاہیے, ماں کو مرشد ہی کا درجہ دیں. بالکل, میں بہت زیادہ اپنے والدین کے ساتھ اٹیچ ہوں.
اور میری والدہ مجھے, میرے والدین ایسے لگتے ہیں, میرے بہن بھائی بھی, میرے والدین مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ میرے بچے ہیں. ان کے لیے میری محبت جو ہے ماں باپ کی تو ہے, لیکن جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہوتی ہے, یا جو ایک محبت یا جو ایک فکر ماں باپ کی اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے, اسی طرح ہی میری اپنی والدین کے لیے. یعنی اتنی اٹیچمنٹ, اتنی اٹیچمنٹ, کیا بات. اچھا بات کرتے ہیں اس پہ مزید. سما شاہ صاحبہ کہاں تک پہنچی بتائیے. جی ہمارا چکن پلاؤ تیار ہو گیا. ہم نے ڈالٹا کوکنگ آئل میں اسے تیار کیا ہے, اور ڈالٹا کوکنگ آئل پہ پچھلے 80 سال سے ماؤں کا بے حد اعتماد ہے, اور اس رمضان میں اس کوکنگ آئل کے ساتھ ہم بہترین بچت اور بہترین برکت کے ساتھ آغاز کریں گے. اور اس رمضان میں جو ہے وہ ڈالٹا کوکنگ آئل نہ اپنی ہیلتھ پہ اور نہ ہی اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز کرتا ہے. واہ, ہماری ہیلتھ پہ نہیں کرے گا اور کوالٹی پہ اپنی نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح ہو گیا. اور کچھ بتانا چاہتی ہیں کہاں تک پہنچا؟ چکن پلاؤ کی ریسیپی میں شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس میں 1 کلو ہم نے چکن ایڈ کیا ہے, ساتھ میں 1 کلو چاول اور 2-3 مطلب آپ نے میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ, اور 2-3 سائز کے ہمارے جو ہیں ٹماٹر, ہری مرچیں 8 سے 10. ان کو ایک مسالہ اس طرح سے حسب ذائقہ خشک مسالہ جو ہے, نمک, مرچ, ہلدی, سوکھا دھنیا, گرم مسالہ, اور وہ ایڈ کر کے اس کا آپ نے ایک مسالہ تیار کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے چکن کو ایڈ کر کے اس میں ہلکا سا اس کو پکانا ہے. پھر اس کے جو چاول ہیں اس میں پانی ڈال کے اس کو بوائل کر کے اس کے اندر چاول ایڈ کر کے آپ نے دم پہ لگا دینا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, لوٹ کے واپس آتے ہیں. اور بس آج تو ماں ہو رہا ہے, بس ماں بس ماں ہوگا. تو آئیے انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. اور جو دکھیاری مائیں ہیں جن کو ان کے بچے بہت دکھ دیتے ہیں, بہت تکلیف دیتے ہیں, ذرا ان پہ بھی بات ہوگی, ان بچوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ تنگ نہ کرو, آج ہے کل نہیں ہوگی, آج جنت ہے پکڑ لو, ورنہ کل حسرت ہی حسرت رہے گی. لوٹ کے آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. ماں کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور میرا یقین ہے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہوگا, ہمارے اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہوگا, بہت سی آنکھیں اس وقت اشکبار ہوں گی جن کی مائیں سامنے ہیں. ان کی محبتوں میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ, اور جن کی ظاہر مائیں چلی گئی ہیں وہ اس وقت اس کیف میں تو مبتلا نہیں ہوں گے, لیکن اس کیفیت میں ضرور مبتلا ہوں گے کہ کاش ہی ہوتی تو مزید ہم ان کی خدمت کرتی. مفتی صاحب, جو بچے ظاہر بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, ترقی کر لیتے ہیں, کیا ان کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری ماؤں کا کیا کردار ہے؟ یہ احساس جس کو نصیب ہو وہ خوش بخت ہے, اور جس کو نہیں ہے اس کو ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک شخص اگر روئے زمین کے برابر مال و دولت مخلوق پر خرچ کرے, صدقہ و خیرات کرے, یا وہ قائم اللیل ہو, صائم الدہر ہو, وہ جتنا مرضی بڑا عبادت گزار ہو, اگر ماں راضی نہیں تو رب راضی نہیں. اللہ, یہ اٹل فیصلہ ہے اور یہ قانون قدرت ہے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ دنیا مکافات عمل کا گھر ہے. بالکل ٹھیک. جیسا آج اپنے آپ والدین کے ساتھ کرتے ہیں, آنے والا وقت ایسا ہی مرحلہ آپ پر بھی لے آتا ہے. درست, 100%. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 100%. اور ایسے واقعات ہمارے علم میں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اگنور کیا, یا ان کے لیے ان کی زندگی میں تکلیف کا باعث بنے, ان کی اولادیں بھی ان کی زندگی میں ایسی ہی آگ اور تکلیف لے کر آئیں. بڑی سعادت کی بات ہوگی والدین کی خدمت کریں. حضرت سیدنا علقمہ ایک صحابی ہیں,
میں ان کا واقعہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً صرف بتا اتنا دیجیے۔ کہوں گا کہ بوقت وفات ان کی روح اٹک گئی، شدید تکلیف میں ہیں، اور مرتبہ یہ ہے کہ جناب رسالت کریم کے صحابی ہیں، لیکن ماں ناراض تھی۔ اللہ، والدہ کی ناراضگی کے باعث روح نہیں نکل رہی، تکلیف کا مرحلہ، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اللہ، جب یہ صورتحال دیکھی تو ماں کو فرمایا اس کو معاف کر دو۔ اللہ، ماں نے عرض کی یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں، بہت تکلیف میں تھی۔ اب حضرت علقمہ صحابی بھی ہیں، نماز و روزہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ماں راضی نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں لائیں، اسے جلانا پڑے گا۔ ماں نے یہ سنا، یہ تو ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ اللہ، جنید بھائی میں ایک سیکنڈ کے لیے رک کے بات کروں گا دادو کی اس تصویر پر جو کلیجہ چیرنے کے لیے ہائے کافی ہائے ہائے ہائے، جہاں آگ میں جل کر ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر میرے خیال میں شاید سال بھی نہیں ہوگی اللہ، جل کر کوئلہ بن گیا، ماں حواس باختہ ہو گئی اور اس نے وہ کوئلہ بھی اپنے سینے سے لگایا ہوا اللہ، اور آنسوؤں کا سیلاب ہے اس کی آنکھوں سے۔ اللہ، حضرت علقمہ کے بارے میں جب یہ سنا کہ میرے بیٹے کو جلانا پڑے گا، اس کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، وہ ماں اپنی تکلیفیں بھول گئی، معاف کر دیا۔ معاف کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھنا اس کے ساتھ رب کیا کرم کرتا ہے، ان کی روح بآسانی پرواز کر گئی۔ اللہ، تو اس سے سمجھ میں کیا آئی کہ جو ایسا شخص ہے جس سے اس کی ماں تکلیف میں ہے، ماں ناراض ہے، اس سے موت بھی آسانی سے قبول نہیں کرتی، ایسا ہی ایسا، اور خدا کے حضور اس شخص کی پذیرائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے افتخار بھائی۔ اب ماں کا دل دکھانا، ماں کو تکلیف دینا، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ یا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے یا بد نصیب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نصیب تو لیکن میرے نزدیک ہے، کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ دنیا میں 272 کے قریب مذاہب ہیں، لیکن خوش نصیب تو وہ ہیں جو امت محمدی میں ہیں، ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ اور بد نصیب وہ ہے جو ماں کا نافرمان ہے۔ اللہ، بد نصیب یعنی اس کے نصیب تو گئے، ختم ہو گئے، بدبخت بھی ہے، بدبخت بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے بخت بھی جلا بیٹھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ ماں کی دعا 7 آسمان چیر کر اللہ رب کریم کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مان کرتی ہے کہ یا اللہ عطا کر دے اس کو۔ اللہ اکبر، اور وہ عطا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور بالکل اگر قریب جنت ہے، اس سے قریب جنت کیا ہوگی کہ ماؤں کے بالکل پیروں کے پاس ہے، ہائے ہائے، اور جو نہیں حاصل کر سکا اس سے بڑا بد نصیب بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے نا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور ابھی زندہ ہے ماں میری، شہباز بھائی، اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اللہ اللہ، بتائیے نا ذرا، بتائیے ذرا، آپ اپنے بارے میں بتائیے ہم۔ میں نے جی سر ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن، تھیٹر، ڈرامہ، فلم، سارا کچھ ہوتے ہوتے نا جی ماں کے بارے سے، ماں کے تعلق سے بتانا ہے آپ نے۔ کچھ عرصہ ہوا تو مجھے نا ڈاکٹر سہیل صاحب اور ایک ناصر شیخ صاحب ملتان کے اندر وہ آمنہ ہاسپٹل میں لے گئے۔ جون کا مہینہ تھا سر، تو جب میں ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوا تو کچھ مائیں نا جی جون کے مہینے کی گرم دیواروں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں سے آگے جانے کو نہیں جی چاہا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے بچے اندر ہیں ہاسپٹل میں، ہاسپٹل بہت چھوٹا ہے، 17 بیڈ ہیں ٹوٹل، 35 بچے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ تو اندر ہے ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہوتی ہے ماں۔ میں نے کہا یہ ماں ہمیں کہاں سے آئی ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی مظفر گڑھ لیا، راجن پور، چوک اعظم، چوارا، 4-5 گھنٹے کا سفر، اور وہ سفر آسان نہیں سر۔ ماں کہیں سے اپنے بچے کو پیدل اٹھا کے لائی ہے، پھر کسی سائیکل والے کے ساتھ آئی ہے، پھر کھوتی ریڑھی، ٹانگا، گھوڑا کہیں پہ بیٹھ کے کچی سڑک پہ آئی ہے، وہاں سے وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ مین روڈ پہ آئی ہے، وہاں سے وہ ملتان آئی ہے، ملتان سے پھر کچھ لے کے ہاسپٹل تک۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ،
ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہاں میری ماں بیٹھی ہوتی، ہائے 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 ہائے، کیسے میں برداشت کر سکتا اتنی شدید گرم دیوار کے ساتھ میری ماں بیٹھی ہو. ہائے ہائے، وہ ماں اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہے وہاں، بیٹھی ہے سر. اور مرض کیا تھے بچوں کو، امراض کیا تھے؟ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے. ہائے ہائے، جس پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں. جی جی جی. اللہ اکبر. وہ ماں کہاں سے ٹریول کرتے کرتے کتنی تکالیف برداشت، یعنی 8 سے 10 گھنٹے تو وہ آئی ہے لے کر، 4 سے 6 گھنٹے یہاں لگیں گے. اب اس کو ڈبل کریں سر، واپس بھی اس نے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے. برداشت ایک انسان کی کتنی ہو سکتی ہے؟ لیکن ماں میں ہے، ماں میں ہوتی ہے سر. 17 دن کے بعد اس بچے کو بلڈ لگنا ہے اور پھر وہ ماں کے سامنے کھیلے گا. اللہ. ماں کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ اولاد اس کے سامنے ہنستی کھیلتی رہے. اور کسی ماں کا بچہ، اس کی بیٹی اگر بیڈ کے اوپر ہے، سوئیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی مشکل میں ہے، وہ تو جو ہے سو ہے. سر ماں کتنی مشکل میں ہے، اللہ. یہ صرف ماں ہی جانتی ہے. مفتی صاحب، اس وقت ظاہر ہے آپ کو لوگ سن رہے ہیں. میں اگر آپ سے ایک سوال یہ کروں کہ جن بچوں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا اور ماں حیات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات. اور جن بچوں نے اپنی والدہ کو ناراض کر دیا اور منایا نہیں اور ماں چلی گئی اور اب وہ قبروں پہ بھی نہیں جاتے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے. دونوں حوالے سے ہمارے دین میں رہنمائی ہے. بتائیے. جن کی والدہ زندہ ہیں یا والد زندہ ہیں، ناراض ہیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں. ٹھیک. ان سے معافی مانگ لیں. ٹھیک. انا نہیں مانگنے دے رہی. بالکل دوسری رائے کوئی نہیں ہے اس پہ. آپ کچھ بھی نہ سوچیں کہ میری بیوی ناراض ہوگی یا میرا فلاں معاملہ سیٹ نہیں ہو. کچھ بھی، یہ سب دنیا یہ دھوکہ ہے، چند دنوں کا سامان ہے. ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ماں چلی گئی. ہائے ہائے. پاؤں میں پڑ جائیں، جب تک وہ مانتی نہیں معافی مانگتے رہیں. اور میرا کہنا یہ ہے کہ ماں اتنے بڑے ظرف کی مالک ہوتی ہے، واہ، آپ چلے جائیں وہ ویسے ہی معاف کر دیتی ہے. ویسے ہی معاف کر. بلکہ معافی نہ مانگے تو بھی وہ معاف کرتی رہتی ہے. ہائے ہائے ہائے. لیکن آپ کا جانا ضروری ہے تاکہ اللہ کے حضور مکتوب ہو جائے کہ آپ نے اپنی والدہ کو راضی کیا ہے. دوسری صورت کہ کسی کے ماں باپ ناراض دنیا سے تشریف لے گئے، تو حدیث پاک میں اس کے 2-3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ کیسے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے. کیا؟ یہ بھی ہمارے کریم آقا کی مہربانی ہے، پھر بھی حضور نے گنجائش رکھی ہے. حدیث پاک ہے شعب الایمان میں، ایک صاحب نے آ کر یہی بات عرض کی، حضور وہ تشریف لے گئی ہیں ماں، میں راضی نہیں کر پایا، کیا کروں؟ اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارن. آپ نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرتے رہو اور ان کے لیے بخشش مانگتے رہو، اور یہ عمل کنٹینیوسلی اور مسلسل کرتے رہو. وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کے نافرمانوں کی لسٹ سے نکال کر فرما برداروں کی لسٹ میں شامل کر دے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کے ساتھ صدقات جاریہ کا اہتمام کریں. جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے ماں باپ کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں ماں باپ کی وجہ سے دیتا ہے. مفہوم حدیث اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. ایک ہے صحت والی لمبی زندگی، اور دوسرا رزق. جو ماں باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ دونوں نعمتیں ان کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. اور ایک بات لوگ کرتے ہیں جی کہ ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. آپ ان کی دل جوئی ایسے کریں، ان کی خدمت اتنی کریں کہ وہ دل سے دعا دے دیں. پھر باز عزیز بستامی بننے میں دیر نہیں لگتی، بابا فرید الدین گنج شکر بننے کی دیر نہیں لگتی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زیارت قربان کر دی ماں کی خدمت پر. اللہ نے پھر محروم نہیں کیا
یمن میں بیٹھے بیٹھے شرف دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. اور آخری بات، دوسرا طریقہ ماں باپ کو راضی کرنے کا یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب اس سے پہلے حدیث سنا گئے ہیں، اگر ان کی بہن یعنی خالہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرے. بالکل ٹھیک. ان سے دعائیں لے جا کے، اگر خالہ نے دعا دے دی، کیوں؟ اب اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی سبب ماں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الخالہ تو بھی منزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام. بلکہ میں تو خالہ کی دعا سے بھی معافی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بھی ماں کے قائم مقام ہے. مفتی صاحب کمال بات یہ آج بھی میں بات دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ جن کی مائیں چلی گئی ہیں افتخار بھائی، آج بھی اگر وہ ان کی قبروں پر جا کر ان کے قدموں کی جگہ یعنی قبر پہ ہاتھ رکھیں نا، تو بالکل آج بھی ایسا محسوس ہوگا کہ واقعتاً انہوں نے ان کے قدموں ہی کو پکڑا ہوا ہے. بے شک. مطلب ماں اپنی زندگی کا احساس آج بھی دلاتی ہے. ایک بچی جو ماں بن گئی، اب وہ کیا کہتی ہے ذرا سنیں، اپنی ماں سے کیا کہہ رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ماں، مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے تجھے خود سے الگ دیکھا تھا، خود کو تجھ سے بڑا سمجھا تھا، اپنی عقل قل سے تیری محبت کو پرکھا تھا، اپنی گڑیوں کو تجھ سے تیری نہیں کہہ کر چھینا تھا، خود کھانے کی ضد میں تیرے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، تیرے ہاتھ پکڑنے کی بجائے دیواروں کو سہارا سمجھا تھا، میرے ہاتھ میں کئی کتابیں تھیں اور تجھے علم کی پڑھی تھی، کتنی آسانی سے تجھ کو کچھ نہیں آتا ماں یہ کہہ دیا تھا، اور تو نے بھی تو ہنس کر کہہ دیا تھا کہ مجھے بتاؤ نا کیا لکھا ہے اس میں. وہ تیرا میرے ساتھ دن رات کا جاگنا، مجھے ہر آفت سے محفوظ رہنے کی دعا دینا، میرے دوستوں کی لمبی فہرست اور تیرا مسکرا دینا، وہ میری لغزشیں، وہ میری نافرمانی، وہ میری نادانیاں، سب کچھ اپنے آنچل میں چھپا کر سب سے چھپا لینا. میری آنکھوں میں تیری یادیں دعاؤں کی صورت نم ہیں. میری اچھی ماں سنو، میری اچھی ماں سنو، میری بیٹی اب بڑی ہو گئی، میری عقل اور سمجھ سے بڑی، مجھے معاف کر دو، بس ایک شکوہ ہے میرا تجھ سے، میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی. بھائی میں ٹھاکر صاحب کے بات کرنے سے پہلے چند سیکنڈ لوں گا. آپ نے بھی بات کی کہ ان والدہ کی قبر کی. مشکات شریف میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ سے جب حضور واپس آ رہے تھے 1500 صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور پر ابواہ شریف تشریف لے گئے اور اپنی والدہ کی یاد میں اشک روانی ہوئی اور ان کی قبر سے حضور لپٹ گئے. ایسے لپٹ گئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے. اور صحابہ اکرام بھی حضور کو دیکھتے ہیں ان کی والدہ کی یاد میں تو وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ افتخار بھائی آپ اشکبار ہیں اس وقت. بس مجھے بتائیے جو بچے اپنی ماں کو تنگ کر رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، کچھ کہیں ان کو، کچھ کہیں. حضرت صاحب ہم جو یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم بیٹھے ہی اپنی ماؤں کی وجہ سے. ہماری ماؤں کی دعائیں ہمارے پیچھے اتنی رہی ہیں کہ آج ہم بیٹھے ماں کے اوپر گفتگو کر رھے ہیں. اللہ. اور ماں باپ کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آپ ماں باپ بنتے ہیں. ظاہر پہلے بھی ہوتا ہے لیکن حقیقت کھلتی ہے جب آپ ماں باپ بنتے ہیں. بیٹی یہی تو کہہ رہی ہے یس میری ماں کاش میں تیرے جیسے ہوتی. اور حضرت صاحب جب آپ سمجھ گئے کہ ماں اور باپ کیا ہوتا ہے اور پھر نافرمانی آپ سے ہو گئی تو اس سے بڑی بدبختی کسی اولاد کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی تو سمجھا تھا کہ ماں اور باپ کیا ہوتا ہے اور کسی کے کہنے پہ یا کسی کے باتوں میں آ کر اپنی ماں باپ کے لیے تم نے ایسا معاملہ پیدا کر دیا کہ ان کے دل دکھ گئے. جی سما شاہ صاحبہ کہاں تک پہنچا آپ کا معاملہ؟ جی ہم نے فرائی کیے ہیں چکن مٹھی کباب. اب یہ اس کی ہم پلیٹنگ کر رہے ہیں، پریزنٹیشن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے کھویا کھجور ڈرنک بنائی ہے تو وہ بھی ڈسپلے کرتے ہیں. جی جو کچھ انہوں نے بنایا اس کی خوشبو سے بھی ماں ہی یاد آ رہی ہے. ہاں صحیح بات. ماؤں کی وجہ سے تو گھر میں خوشبو ہی رہتی ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی اور کیا اس کے علاوہ ہو گیا سارا کمپلیٹ آپ؟ جی چکن پلاؤ بھی تیار ہے، ہماری ڈرنک بھی تیار ہے، کھویا کھجور، اور ساتھ ساتھ ہمارے کباب بھی تیار ہیں، اور اب ساتھ ہی ساتھ اس کی گارنشنگ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک. تھینک یو جی، تھینک یو. ناظرین کرام آئیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب.
اور قصیدہ غوثیہ کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کریں گے. ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشموس سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا. يا الله يا رحمن يا رحيم رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اے کن فیکون کے مالک، اے ساری عزتوں کے مالک، اے ہمارے کریم اور رحیم پروردگار، ہم سب کے روزے قبول فرما. بوقت افطار قبولیت کی گھڑیاں تیرے حضور التجا ہے ہماری، اور ہم سب کے ماں باپ
جو زندہ ہیں جو پردہ کر گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما دے، ان سے راضی رہنا اے اللہ پاک۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے اے میرے اللہ، ان کا سایہ دراز فرما دے، ان کے وجود کی برکات اولاد میں تقسیم فرما دے اے میرے مالک۔ تیرے فضل اور مہربانی سے جتنے ہمارے ناظرین دعاؤں میں شریک ہیں، جو ان میں ان کی فیملیز میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کامل عطا فرما اے اللہ کریم۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر دے، جن کی شادیوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ان کو نیک پاک رشتے عطا کر دے اے میرے مالک۔ اپنی رحمت سے ہمارے پاکستان میں جتنے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اے اللہ پاک، ان کو اتنی استطاعت دے کہ انہیں اپنے گھر عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہمارے غریب علاقے، ہمارے وہ علاقے جو بڑے ہی پسماندہ ہیں، وہاں زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہے اے اللہ، ان پر رحم و کرم فرما، ان کی زندگیاں بھی آسان فرما دے اے اللہ۔ خصوصاً ابھی 2 دن پہلے جو دادو میں واقعہ پیش آیا، چھوٹے چھوٹے بچے جل گئے اے اللہ، ان کے بزرگوں کو صبر دے دے اے اللہ۔ جو پردہ کر گئے، وفات پا گئے اے اللہ، ان سے راضی ہو جا میرے اللہ۔ اسرائیلی فوج کا ظلم و ستم رک نہیں رہا، ابھی رات بھی مسجد اقصیٰ کے اندر ظلم و ستم کی سیاہ تاریخ رقم کی گئی میرے اللہ۔ فلسطینی حضور کے امتیوں کی مدد فرما دے، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ان ظالموں کو ناکام، خائب اور خاسر کر دے، پاکستان کو عزت، سلامتی، عروج، ترقی دے اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ آمین اللہم آمین۔ اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کیجیے گا، بعد میں افطار کیجیے گا۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے سحری کے وقت ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔